तस्लीम शरीफुद्दीन के साथ पेशावर चली गई और उस दिन शाह बीबी का मिजाज गैर मामूली तौर पर बरहम था। वो बात बात पर झल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी और उस दिन उसने माजदा को बहुत बुरा भला कहा था। अंधी है कुतिया, शाह बीबी गजबनाक होकर चीखी। किसी काम का ढंग नहीं है, जा दूर हो जा यहाँ से, तुझे तो किसी काम का ढंग ही नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती, आवारा औरत कहीं की, बांधी है तू बांधी, हे बंगालन तू बांधी है। शाह बीबी की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। जिल्लत की मारी हुई माजदा के लिए यह समझना मुश्किल था कि आखिर वो सुबह से इस कदर उस पर गुस्सा क्यों है, उस पर गुस्सा क्यों हो रही है, उससे डांट क्यों रही है, इस तरीके के लहजे से क्यों बात कर रही है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तस्लीम हवेली में मौजूद नहीं थी, वो शरीफुद्दीन के साथ पेशावर गई हुई थी। माजदा शाह बीबी की गैर मामूली बरहमी का सबब किसी और से नहीं पूछ सकती थी। क्या मालूम कौन उसकी बात को क्या रंग दे दे। माजदा इस कदर खौफजदा हो गई थी कि वो शाह बीबी के सामने जाने से डरती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसे देखते ही शाह बीबी की आंखों में खून उतर आता है। कई दिन गुजर गए थे, तस्लीम और शरीफुद्दीन अभी तक वापस नहीं आए थे। माजदा बेचैनी से तस्लीम का इंतजार कर रही थी। तस्लीम ही तो उसके लिए तसल्ली का सबसे बड़ा जरिया थी। माजदा अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए हवेली की सहन में खड़ी हुई कबूतरों को दाना डाल रही थी। 1 साला बच्ची बड़े गौर से दाने चुगते हुए कबूतरों को देख रही थी कि ड्योढ़ी का अंदरूनी दरवाजा खुला और शरीफुद्दीन की बड़ी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक मुसल्ला गार्ड भी था और पिछली सीट पर शरीफुद्दीन और तस्लीम के दरमियान सिया बुरके में मलबूस एक औरत बैठी थी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और शरीफुद्दीन नीचे उतरा। दूसरी तरफ का पिछला दरवाजा मुसल्ला गार्ड ने खोल दिया। तस्लीम नीचे उतरी। उसने बुरका पोश औरत का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतारा। इसे अपने कमरे में ले जाओ, शरीफुद्दीन ने सामने खड़ी हुई माजदा से मुखातिब होकर कहा। इसे कुछ दिन अपने साथ रखो। जी साईं, माजदा ने ताबेदारी के साथ कहा और जल्दी से आगे बढ़ आई। तस्लीम उस औरत के साथ साथ आगे चलने लगी। जल्द ही वो तीनों माजदा के कमरे में पहुंच गईं। माजदा का कमरा वही था जो उसे पहले दिन से मिला हुआ था। हवेली में कमरों की कमी नहीं थी, लेकिन माजदा का कमरा अब वैसा नहीं था जैसा वो शुरू में था। उसमें जो चीज पुरानी या खराब होती थी उसको तब्दील करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो तीनों माजदा के कमरे में पहुंची और वहां जाकर तस्लीम ने उस औरत का बुर्का उतरवाया। माजदा उसे देखती की देखती रह गई। एक नौजवान लड़की थी, कोई 16-17 साल की, रंगत जैसे सुर्ख सफेद अनार, भरा भरा खूबसूरत बदन, मजबूत हाथ पैर, अंग अंग से तवानाई और चुस्ती का इजहार हो रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी स्याह हैरान हैरान आंखों से इधर उधर देख रही थी। उसके चेहरे से सख्त घबराहट और परेशानी का इजहार हो रहा था। ये कौन है तस्लीम चाची? माजदा ने उस मुजस्समा हुस्न को गौर से देखते हुए पूछा। बांदी है, तस्लीम ने जवाब दिया। साईं पेशावर से खरीद कर लाए हैं 30,000 रुपए में। ओह, एक और बांदी, माजदा ने गहरी अफसुर्दगी के साथ कहा। उसी वक्त अल्लाह रखी कमरे में दाखिल हुई। तुम तीनों को शाह बीबी बुला रही है। ओह, तो इन्हें फौरन ही खबर मिल गई, तस्लीम ने आहिस्ता से कहा। अच्छा चलते हैं। लड़की का बुर्का उतर चुका था। वो निहायत मामूली दर्जे के मसले हुए मैले कपड़ों में मलबूस थी। तस्लीम ने उसे खड़े होकर साथ चलने का इशारा किया और वो उठकर चल पड़ी। शाह बीबी बरामदे में एक तख्त पर गांव तके से टेक लगाए हुए बैठी थी। वो तीनों उसके सामने पहुंच गईं। माजदा ने ताजा रसीले सेब की तरह महकती हुई उस नौजवान लड़की को देखा। उस लड़की को देखते ही शाह बीबी के माथे पर पहले से मौजूद लकीरें कुछ और गहरी हो गईं। उसने खूब नजर भर के उस लड़की को देखा जिसके अंग अंग से जवानी फूट रही थी। फिर वो उससे मुखातिब होकर बोली, क्या नाम है तेरा? उसका नाम गुलपरी है शाह बीबी, लड़की के बजाय तस्लीम ने जवाब दिया। तुझसे पूछा मैंने? शाह बीबी ने गरज कर कहा। उसकी जगह तू बोलेगी? तस्लीम सहम कर खामोश हो गई। कौन है तू? शाह बीबी ने लड़की से अगला सवाल पूछा। नहीं जानती, लड़की ने अजीब से लहजे में कहा। अरे क्या नहीं जानती ना मुराद? तू है कौन? कहां से आई है? लड़की ने दोबारा उसी तरह कहा।
नहीं जानती शाह बीबी, तस्लीम ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा। इसे उर्दू बिल्कुल नहीं आती। इसके कहने का मतलब ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रही। तो कौन सी जुबान बोलती है ये मनहूस? शाह बीबी ने कहर भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा। ये सिर्फ पठानी बोली बोल सकती है, तस्लीम ने कहा। ये अफगान लड़की है, साईं इसे एक कैंप से खरीद कर लाए हैं। कितने में खरीदा है साईं ने इसे? शाह बीबी ने पूछा। 30,000 रुपए में, तस्लीम ने कहा। इसके माँ बाप अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। कुछ रिश्तेदारों के साथ कैंप में रहती थी, उन्होंने इसको बेच दिया है। कोई निकाह विकाह तो नहीं हुआ? शाह बीबी ने मोहताज अंदाज में पूछा। नहीं, तस्लीम ने कहा। उन लोगों ने निकाह के लिए नहीं कहा था, मगर इस कमबख्त को जब कोई जुबान ही नहीं आती तो फिर यहाँ कैसे रहेगी? यहाँ के लोगों से कैसे बात करेगी? सीख लेगी, तस्लीम ने कहा। जब रात दिन यहीं रहेगी तो हमारी जुबान सीख लेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। अचानक शाह बीबी ने सख्त बेजारी का इजहार करते हुए कहा। बदबू आ रही है इसके पास से। किस कदर गंदे कपड़े हैं इसके, जरा देख लेना अच्छी तरह से। इसके बालों में कहीं जुएं ना हो, सारी हवेली में जुएं फैलाएगी। जाने कौन सी गंदी जगह से आ रही है। इसको अच्छी तरह निला धुलाकर कपड़े बदलवा दूंगी, साफ सुथरा कर दूंगी, तस्लीम ने जल्दी जल्दी कहा। हमारे साईं भी ना जाने कहां कहां के जनावर पकड़कर तवेले में ले आते हैं। कोई बंगालन है तो कोई अफगानी है। और देखो, वो अचानक तस्लीम से मुखातिब होकर गरज कर बोले। पूरा ख्याल रखना, जरा भी शुबा हो तो मुझे बताना। मैं बंगालन से तो धोखा खा गई, इससे धोखा नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ बच्चों की फैक्ट्री नहीं खोलने दूंगी। मैं समझ गई शाह बीबी, तस्लीम ने कहा। मैं इस पर नजर रखूंगी। माजिदा की समझ में अब ये बात पूरी तौर पर आ गई थी कि शाह बीबी का मिजाज कई दिन से बरहम क्यों था। तस्लीम वहां से निकली तो उसकी जान में जान आई। माजिदा ने भी कदरे सुकून की सांस ली, लेकिन गुलपरी का चेहरा बिल्कुल खाली खाली था। उसने शाह बीबी की कोई बात समझी ही नहीं थी, लेकिन उसके बिगड़े हुए तेवर और कहर भरी सूरत से उसने बहुत कुछ समझ लिया था। वो दोनों उसे माजिदा के कमरे में ले आए। तस्लीम ने उसे गुस्ल खाना दिखाया और इशारों इशारों में समझाया कि वो नहा धो ले। उसने उसे साफ सुथरा जोड़ा भी पहनने को दिया। गुलपरी उसकी सारी बातें समझ रही थी। वो गुस्ल खाने में चली गई। वहां तो जैसे अफगान लड़कियों का बाजार लगा हुआ है, तस्लीम ने माजिदा से कहा। अफगानिस्तान में कई बरस से लड़ाई चल रही है और अफगान लोग भाग भाग कर पाकिस्तान आ रहे हैं। पेशावर में अफगान महाजरीन के कई कैंप हैं। उन कैंपों में अफगान लड़कियां बिकती हैं। बहुत सी लवारिस लड़कियां हैं और उनके रिश्तेदार उनको बेच देते हैं, और बहुत सी लड़कियों को खुद उनके वालिदैन बेच देते हैं। बहुत बुरी हालत है माजिदा, बहुत बुरी हालत है। तस्लीम के लबो लहजे में गहरा दुख शामिल था। बांग्लादेश से अफगानिस्तान कितनी दूर होगा? माजिदा ने तस्लीम से पूछा। मालूम नहीं, तस्लीम ने कहा, लेकिन शायद बहुत दूर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में तो हिंदुस्तान है, तो फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुए। ये तो बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन मुझ में और गुलपरी में कोई दूरी नहीं है तस्लीम चाची, माजिदा ने आहिस्ता से कहा। मैं भी पाकिस्तान आकर बिक गई और गुलपरी भी पाकिस्तान आकर बिक गई, और किस्मत का खेल देखो, हम दोनों का खरीदार भी एक है। गुलपरी ने नहाने में बहुत देर लगाई। शायद उसे बहुत अरसे के बाद इतनी अच्छी तरह नहाने धोने की सहूलत हासिल हुई थी। गुलपरी नहा धोकर और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर निकली तो वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन नजर आ रही थी। माजिदा के दिल पर एक चोट सी लगी। वो शायद अब पुरानी हो गई थी। शरीफुद्दीन को अब किसी नई चीज की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि माजिदा कोई पुरानी शय हो गई थी। माजिदा की नौजवानी का जमाना था, और ये वो उम्र होती है जब हर लड़की हसीन मालूम होती है। माजिदा के हुस्न का अपना एक अंदाज था। वो हल्की हल्की गंदुमे रंगत वाली सुबक और खड़ी नाक नक्शे की लड़की थी। आम बंगाली लड़कियों के मुकाबले में उसका कद भी दराज था। उसकी तरफ देखने वाला कोई भी मर्द अपने दिल में उसके लिए पसंदीदगी के जज्बे को महसूस किए बगैर नहीं रह सकता था। माजिदा के हुस्न और जवानी पर निखार का जमाना तो अब शुरू हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 17 साल की थी और वो एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। शरीफुद्दीन के दोनों बेटे कमाल और जमाल तालीम से फारिग होने के बाद घर आ गए थे और अब वो यहीं रहते थे। उन्हीं दिनों शाह बीबी का छोटा भाई शहबाज, जो एक कत्ल की वारदात में मुलविस था,
اپنے علاقے سے فرار ہو کر بہن کے پاس آ گیا تھا اور حویلی میں رہ رہا تھا۔ ماجدہ نے یہ بات محسوس کی تھی کہ شہباز اکثر اس کی طرف چوری چوری دیکھتا ہے۔ ماجدہ نے اس کی بات کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ گل پری نے وہ رات ماجدہ کے کمرے میں ہی گزاری۔ تسلیم بھی بہت دیر تک ان دونوں کے ساتھ ہی رہی تھی، لیکن گل پری کے ساتھ باتیں نہیں ہو سکی تھی۔ گل پری کو پشتو کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں آتی تھی اور اس پوری حویلی میں پشتو بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جو اس کے رشتہ داروں نے ہمیں بتایا ہے، تسلیم نے ماجدہ سے کہا، مگر ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ جاننا چاہیے۔ میں کل کسی وقت رحیم چاچا کو بلا کر لاؤں گی اور ان کے ذریعے اس سے ایک بات کروں گی۔ ماجدہ رحیم چاچا کو تھوڑا بہت جانتی تھی۔ وہ تسلیم کے کوئی قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ ایک بوڑھے آدمی تھے اور عرصے تک کسی کمپنی میں ڈرائیور اور مکینک کا کام کر چکے تھے اور اب وہ کہیں نوکری نہیں کرتے تھے۔ شریف الدین اپنی گاڑیوں اور ٹریکٹروں وغیرہ کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے انہیں اکثر حویلی میں بلا لیتا تھا۔ ماجدہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رحیم چاچا کو پشتو بھی آتی ہے۔ وہ کئی برس تک مردان اور پشاور میں رہ چکے ہیں، تسلیم نے بتایا۔ وہ پشتو بہت اچھی طرح بول سکتے ہیں۔ میں کل ان سے کہوں گی کہ گل پری سے بات کریں۔ اگر سائیں کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ ماجدہ نے پوچھا۔ نہیں، تسلیم نے اعتماد کے ساتھ کہا، میں انہیں خود ہی بتا دوں گی کہ میں نے رحیم چاچا کے ذریعے گل پری سے بات کی ہے۔ کتنے ہی بڑے بڑے زمیندار اور رئیس باندیاں خرید کر گھر میں رکھتے ہیں، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ اگلے دن تسلیم نے رحیم چاچا کو گھر میں بلوا لیا، گل پری کے پاس لے جا کر کہا کہ وہ اس سے اس کی زبان میں بات کرے۔ تسلیم اور ماجدہ نے رحیم چاچا کے ذریعے گل پری سے بات کی۔ گل پری کو اپنی زبان بولنے والا ایک شخص ملا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ یہاں آ کر تو وہ بالکل بے زبان ہو گئی تھی۔ گل پری نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ افغانستان کے شہر جلال آباد کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی تھی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جنگ کے دوران ان لوگوں کا گھر تباہ ہو گیا اور گل پری کے والدین اور بھائی ہلاک ہو گئے۔ گل پری کچھ رشتہ داروں کے ساتھ ایک قافلے میں شامل ہو کر پاکستان آ گئی اور پشاور کے قریب ایک مہاجر کیمپ میں مقیم ہو گئی۔ یہاں اس کے رشتہ داروں نے اس سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے اسے بیچ دینے کا فیصلہ کیا۔ گل پری تو لڑکی تھی اور اسے اپنے بڑوں کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں حاصل تھا۔ گل پری افغان مہاجر کیمپ کے حالات بیان کرتے ہوئے زار زار روتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس کیمپ میں ایجنٹوں کے ذریعے لڑکیوں اور عورتوں کی خرید و فروخت کا کام زور شور سے جاری تھا۔ اس نے بتایا کہ بہت سی افغان لڑکیوں کو پاکستان کے شہروں کے علاوہ عرب ملکوں اور سمندر پار کے ملکوں تک بھیجا جا رہا تھا۔ آدمیوں کے علاوہ طرح طرح کی عورتیں کیمپ میں چکر لگاتی پھرتی تھی اور اپنی مرضی کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے ان کے سرپرستوں سے سودے بازی کرتی تھی۔ کیمپ سے لڑکیوں کو عارضی طور پر افسروں، بڑے بڑے لوگوں اور سیٹھوں کے گھروں پر بھیجنے کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ جن لڑکیوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان کے خاندانوں کو کیمپ میں اضافی سہولتیں فراہم ہو جاتی تھی۔ گل پری نے یہ بھی بتایا کہ کیمپ کے لوگ کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے لیے باہر سے جو بھاری بھاری امداد آ رہی ہیں، افسران وہ ساری امداد کھا جاتے ہیں اور مہاجرین کو کچھ نہیں دیتے۔ امداد میں آنے والی قیمتی اشیاء پشاور اور دوسرے شہروں کے بازاروں میں بکتی ہیں۔ تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں فروخت کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد تمہیں کس قسم کی زندگی گزارنی ہوگی اور وہ تم سے کبھی نہیں مل سکیں گے؟ ماجدہ نے اس سے سوال کیا۔ انہیں مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، گل پری نے جواب دیا۔ انہیں کافی رقم مل گئی ہے اور ساتھ ہی وہ میری کفالت کے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں رحیم چاچا کے ذریعے بہت دیر تک گل پری سے باتیں کرتی رہی۔ ماجدہ کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے تھے۔ وہ کھلنا سے لے کر پشاور تک اپنی اور گل پری جیسی کتنی ہی لڑکیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر ڈوبی جا رہی تھی۔ اگلی رات کو گل پری کو سجا بنا کر شریف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ کئی راتوں تک جاری رہا۔ شاہ بی بی نے گل پری کو زیادہ آرام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ چند ہی روز کے بعد اس نے گل پری کو کام سے لگا دیا۔ وہ اس بار بہت محتاط تھی اور گل پری کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے اس کو اپنی ذاتی خادمہ بنا لیا۔ گل پری اس کے سارے کام کرتی، اس کے سر میں تیل ڈالتی، اس کے کھانے کا خیال رکھتی اور اس کے کمرے کی صفائی کرتی۔
इस तरह शाह बीबी उसे ज्यादातर वक्त अपनी नजरों के सामने रखती थी। गुल परी से सब लोगों की बात इशारों की जुबान में होती थी, लेकिन वो तेजी के साथ नई जुबान को सीख रही थी और इसे बोलने की कोशिश करती थी। गुल परी को आए हुए कई माह का अरसा गुजर गया और इस अरसे के दौरान शरीफुद्दीन ने माजिदा को एक बार भी अपने पास नहीं बुलाया। वो अब सिर्फ गुल परी को बुलवाता था। माजिदा एक गई गुजरी कहानी बन चुकी थी, लेकिन शाह बीबी के भाई शहबाज के लिए माजिदा एक गई गुजरी कहानी नहीं थी। माजिदा ने यह बात पहले भी महसूस की थी कि शहबाज अक्सर उसे चोरी चोरी देखता रहता है, लेकिन जब से उसके बहनोई ने अपने लिए एक नई बांदी खरीद ली थी और माजिदा को बिल्कुल ही भुला दिया था, तब से शहबाज की नजरें माजिदा के गिर्द कुछ ज्यादा ही तवाफ करने लगी थी, जिसकी दिलकशी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। माजिदा एक औरत थी और मर्द की नजरों का मतलब खूब समझती थी। उसे शहबाज से खौफ सा आने लगा था और वो उसके सामने आने से गुरेज करने लगी थी। लेकिन उस रोज हवेली के एक दूर अफ्तादे कोने में शाम के झटपटे में माजिदा की दास्ताने हयात का एक और नया अलमिया बाब लिखा जाने वाला था। हवेली के उस हिस्से में एक कोठरी में जस्त के कई बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। उन संदूकों में लिहाफ, गद्दे, कंबल, रजाइयाँ वगैरह रखी जाती थी। ये सारी चीज़ें सर्दियों में इस्तेमाल होती थीं और सर्दियाँ ख़त्म होते ही उनको उन बड़े बड़े संदूकों में बंद करके रख दिया जाता था। अगरचे अभी सर्दियों का मौसम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन रात को हल्की सी खनकी हो जाती थी। शाह बीबी को एक हल्के से कंबल की ज़रूरत थी। उसने बंगालन को हुक्म दिया कि वो उस कोठरी में जाकर संदूक से नीले रंग वाला कंबल निकाल कर ले आए। माजिदा की बच्ची उस वक्त सो रही थी। वो फौरन ही शाह बीबी के हुक्म की तामील के लिए हवेली के उस हिस्से की तरफ रवाना हो गई। उसे नहीं मालूम था कि दूर खड़ा हुआ शहबाज उसे हवेली के उस दूर अफ्तादे हिस्से की तरफ जाता हुआ देख रहा है, जहाँ उस वक्त और कोई नहीं था। माजिदा को शहबाज की खतरनाक मौजूदगी का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मतलूबा संदूक के करीब खड़ी हुई उसका ढकना उठा रही थी। ऐन उसी वक्त किसी ने पीछे से उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसे जकड़ लिया। वो जल्दी से संदूक के ढक्कन को छोड़ते हुए अपने आप को उस शख्स की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, और जब उसने मुड़कर उस शख्स की शक्ल देखी तो उसकी जान निकल गई। वो शहबाज था। छोड़ो मुझे, छोड़ो साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, शहबाज ने उसे जबरदस्ती अपने साथ लिपटाते हुए कहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नहीं साईं नहीं, माजिदा ने मज़ाहमत करते हुए कहा। क्या हो रहा है यहाँ? अचानक शाह बीबी की तेज और कहर आलूद आवाज नीम रोशन कोठरी की फिजा में गूंजी और शहबाज ने जल्दी से माजिदा को छोड़ दिया और कोठरी से बाहर जाने लगा। दरअसल शाह बीबी ने कंबल के बारे में अपना फैसला बदल दिया था। नीला कंबल उसके मुकाबले में भारी था और अभी इतने भारी कंबल की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने आसपास कोई दूसरी मुलाजमा नज़र नहीं आई थी, तो वो खुद ही माजिदा को ये बताने के लिए चली आई कि वो नीले के बजाय सुर्ख रंग वाला कंबल निकाल कर ले आए। मगर जब वो कोठरी में आई तो उसने यहाँ ये मंजर देखा। उसके तन बदन में आग लग गई। उसको ये जानने की कतई ज़रूरत नहीं थी कि कसूरवार उसका भाई है या बंगालन। कमीनी, कुतिया! शाह बीबी अपनी पूरी हालत की ताकत से चीखने लगी। मैंने कुछ नहीं किया शाह बीबी। हैरान और परेशान, खौफ से थर थर कांपती हुई माजिदा ने बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, छोटे साईं मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अरे कुतिया, बकवास ना कर। मैं बेकसूर हूँ शाह बीबी। माजिदा तड़प कर रोई। मैं तो यहाँ कंबल लेने आई थी, मगर शहबाज ने आकर। चुप चुप कुत्ते की औलाद! शाह बीबी ने उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ रसीद किया और साथ ही जूती उतार कर उसको बुरी तरह मारने लगी। माजिदा जोर जोर से रो रही थी और अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। शाम के सन्नाटे में शोरगुल की आवाज़ हवेली के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगी और फौरन ही कई मुलाजमे और दूसरे लोग भागते हुए वहां आन पहुंचे। आने वालों ने ये अजीब और गरीब मंजर देखा कि शाह बीबी माजिदा को जूती से मार रही थी और माजिदा किसी बेबस जानवर की तरह पिट रही थी और रो रही थी और पिट रही थी। साईं को बुलाओ, शाह बीबी ने दहाड़ कर तस्लीम से कहा, जो आने वालों में शामिल थी। साईं को बुलाओ, उन्हें बताओ
کہ ان کی پالی ہوئی یہ عورت میرے بھائی پر ڈولے ڈال رہی تھی۔ شہباز وہاں کہیں نہیں تھا۔ شاہ بی بی کی بات سنتے ہی سارے لوگوں کے دل دہل گئے۔ تسلیم کے پاؤں جیسے زمین میں جم کر رہ گئے۔ ارے تو جاتی کیوں نہیں مرن جوگی؟ شاہ بی بی تسلیم پر دھاڑی۔ کیا پیر ٹوٹ گئے ہیں تیرے؟ جلدی جا سائیں کو بلا کر لا، میرے کمرے میں لانا ان کو، چل دفع ہو۔ تسلیم گالیاں کھا کر وہاں سے بھاگی۔ شاہ بی بی کی پیشانی پر اتنے بل پڑے ہوئے تھے کہ اس کی اصل پیشانی جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ غصے کے عالم میں اس کا منہ ٹیڑھا ہو رہا تھا اور چہرے کے خد و خال بری طرح بگڑ رہے تھے۔ اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ اس وقت قہر اور نفرت کا ایک سلگتا ہوا پیکر لگ رہی تھی۔ چل چل ادھر سے کتیا کہیں کی۔ وہ ماجدہ کو جوتی سے مارتی ہوئی ایک ننگے پیر کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی۔ شاہ بی بی آپ جوتی پہن لیجیے، اللہ رکھی نے ذرا ہمت سے کام لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ادھر کچا فرش ہے اور مٹی بہت ہے، آپ کے پیر میں مٹی بھر جائے گی۔ ارے میرا تو جینا حرام کر دیا ان حرام خوروں نے۔ شاہ بی بی غصے میں چیخی۔ کوئی بنگال سے آ رہی ہے، کوئی کہاں سے آ رہی ہے۔ ان کے باپ ان کو جنم دینے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر ان کے ماں باپ ان کو جنم دینے سے پہلے ہی مر جاتے تو تمہارے بدماش مردوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رکھے یہ الفاظ صرف اپنے دل میں ہی کہہ سکتی تھی۔ شاہ بی بی نے اپنا ہاتھ روک لیا اور ذرا سا رک کر چپر پہن لی، لیکن اس نے ماجدہ کو مارنا بند نہیں کیا۔ وہ اسے گھونسوں اور تھپڑوں سے برابر مارے جا رہی تھی اور اس کی سات پشتوں کو گالیاں دے رہی تھی۔ اس ساری بد کلامی کے دوران اس نے اپنے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ گویا جو کچھ ہوا وہ محض یک طرفہ تھا اور اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں تھا۔ ماجدہ پٹتی جاتی تھی، گالیاں کھاتی جاتی تھی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی حتی الامکان کوشش کرتی تھی، لیکن شاہ بی بی تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں تو تیری جان نکال لوں گی کتیا، شاہ بی بی نے ماجدہ کی پشت پر زور سے ایک دھوتڑ مارتے ہوئے کہا۔ میرے گھر کو آگ لگانا چاہتی ہے کم بخت۔ شاہ بی بی اپنے کمرے میں ابھی داخل ہوئی ہی تھی کہ سامنے سے شریف الدین آتا ہوا نظر آیا۔ تسلیم اس کے ساتھ تھی، وہی اس کو بلا کر لے کر آئی تھی۔ دیکھیے اپنی اس چہیتی کی کرتوت، شاہ بی بی نے شریف الدین کی طرف دیکھ کر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ یہ شہباز کے ساتھ گل چھرے اڑانا چاہتی تھی، اگر میں وقت پر نہ پہنچ جاتی تو یہ کتیا نہ جانے کیا کر ڈالتی۔ میں نے کچھ نہیں کیا سائیں۔ ماجدہ ایک دم شریف الدین کے پیروں پر گر پڑی۔ میں بالکل بے قصور ہوں، شہباز سائیں میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے کوٹری میں بے بس کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو بدنام کرنا چاہتی ہے کرمو چلی۔ شاہ بی بی نے اس کی پیٹھ پر ایک اور دھوتڑ مارا۔ نکل جا یہاں سے، ابھی اور اسی وقت نکل جا اس حویلی سے۔ میں یہاں تیری منحوس صورت ایک منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جائے یہاں سے، صبر سے کام لو۔ شریف الدین نے تحکمانہ انداز میں شاہ بی بی سے کہا۔ دنیا بھر میں تماشا مت بناؤ، میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شاہ بی بی ایک دم سے ٹھنڈی پڑ گئی۔ شریف الدین اپنا مردانہ حق استعمال کر رہا تھا، جس کے آگے شاہ بی بی جیسی تیز ترار عورت کا بھی دم نہیں چل سکتا تھا۔ اسے لے جاؤ، شریف الدین نے تسلیم سے مخاطب ہو کر کہا، اور تم سب بھی یہاں سے جاؤ، اس نے باقی ملازموں سے کہا۔ تسلیم روتی بلکتی ذلتوں کی ماری خراب و خوار ماجدہ کو وہاں سے ساتھ لے کر چلی۔ ماجدہ کسی شدید خوف زدہ پرندے کی طرح کانپ رہی تھی، اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ تسلیم اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تسلیم چاچی، ماجدہ نے ایک بار پھر روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ شہباز سائیں نے خود ہی۔ کچھ مت کہو ماجدہ، کچھ مت کہو، تسلیم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں، میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہوں۔ ماجدہ اور تسلیم ماجدہ کے کمرے میں آ گئیں۔ کچھ دیر بعد گل پری بھی وہاں آ گئی۔ وہ اب سرہ کی کسی قدر سمجھنے لگی تھی۔ صورتحال کو انتہائی کشادہ پا کر گل پری خاصی پریشان ہو گئی۔ ماجدہ نے اسے کچھ الفاظ کے ذریعے، کچھ اشاروں کے ذریعے سمجھایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ماجدہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے پاس رہنے کی کوئی اور جگہ نہیں تھی۔
اور نہ ہی کوئی ذریعہ آمدنی تھا۔ شریف الدین اسے کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے دے دیتا تھا جنہیں وہ سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ بس یہی اس کی کل جمع پونجی تھی۔ میرا اب کیا ہوگا تسلیم چاچی؟ اس نے تنہائی میں سہم کر تسلیم سے پوچھا۔ شاہ بی بی تو اب مجھے یہاں سے نکال دیں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ فیصلہ شاہ بی بی نہیں کریں گی، تسلیم نے آہستہ سے کہا، فیصلہ سائیں کریں گے۔ شاہ بی بی حویلی کے اندر کی شیرنی ہے، لیکن سارے بڑے فیصلے صرف سائیں کرتے ہیں۔ شاہ بی بی کسی فیصلے کے لیے ان کو مجبور نہیں کر سکتی۔ تسلیم چاچی، کیا شہباز سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا؟ ماجدہ نے مایوس لہجے میں پوچھا۔ کسی کو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تسلیم نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا۔ سب لوگ تم کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور شہباز کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ شاہ بی بی بھی سب اچھی طرح جانتی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو معصوم ہی ظاہر کرے گی۔ وہ رات ماجدہ نے کانٹوں پر گزاری۔ قسمت نے اسے ایک اور نئے عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ 1.5 سال کی سمینہ اس کی گود میں سو رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سمینہ کو لے کر کہاں جائے گی؟ کس کے دروازے پر دستک دے گی؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آنے والا کل اپنے دامن میں اس کے لیے کیا لا رہا تھا؟ سمینہ صرف اسی کی اولاد نہیں تھی، وہ شریف الدین کی بھی اولاد تھی، جو بہت بڑی جائیداد اور زمینوں وغیرہ کا مالک تھا۔ لیکن جب سے سمینہ پیدا ہوئی تھی، شریف الدین نے ایک بار گود میں لینا اور پیار کرنا تو درکنار، اسے کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا نکاح ہوا ہے شریف الدین کے ساتھ، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ میں اس کی شرعی بیوی ہوں۔ اس نے خود مجھ سے بار بار یہ بات کہی تھی کہ میرا اور اس کا نکاح ہوا ہے۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں اور میں اس کی شرعی بیوی ہوں، تو کیا وہ اپنی اس بچی کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے 2 دن کچھ نہیں ہوا، کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا، شاہ بی بی اور اس کا آمنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ اور تیسرے دن تسلیم نے اسے بتایا کہ شاہ بی بی نے کسی سے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ شاید ابھی میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہوا ہو، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ اور چوتھے دن تسلیم نے ماجدہ سے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا؟ ماجدہ نے ایک دم چونک کر کہا، تمہیں کیا معلوم ہو چکا ہے؟ سائیں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں۔ تسلیم نے نیم مردہ آواز میں کہا، مجھے فروخت کر رہے ہیں؟ مجھے؟ ماجدہ کی آواز اس کی حلق میں پھنسنے لگی۔ مگر تم کو کس نے بتایا؟ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ ایک دوسرا زمیندار تمہیں خرید رہا ہے، اس کا نام اللہ بخش ہے، تسلیم نے کہا۔ میں اس کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، میری ایک خالہ زاد بہن اس کی حویلی میں کام کرتی ہے۔ اللہ بخش کو سائیں نے آج بلایا تھا، میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ سائیں نے اللہ بخش کے ساتھ تمہارا سودا کر لیا ہے 30,000 روپے میں۔ 30,000 روپے میں میرا سودا کر لیا ہے؟ حیرت، بے یقینی اور غم و غصے کے عالم میں ماجدہ کی آواز بھررانے لگی۔ مگر سائیں میرا سودا کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں تو ان کی بیوی ہوں، کیا کوئی اپنی بیوی کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا سائیں شاہ بیوی کا سودا کر سکتے ہیں؟ شاہ بیوی کو تو کوئی مفت میں بھی نہ لے، تسلیم نے چل کر کہا۔ یہ مرد، یہ سائیں لوگ، یہ ہم تم جیسی غریب عورتوں کے ساتھ نکاح کا کھیل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ رہنے پر راضی کر سکے۔ یہ ایسے نہ جانے کتنے نکاح کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ بخش کون ہے؟ ماجدہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی ایک زمیندار ہے، اچھا خاصا بڑا زمیندار۔ اس کی پہلی بیوی نے آج سے کوئی 13 سال پہلے خودکشی کر لی تھی، کنویں میں گر کر۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی، مگر اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اللہ بخش کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ 2 سال تک تو اللہ بخش کے ساتھ بنی رہی، لیکن پھر اس نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ وہ اپنے چاہنے والے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مگر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ بخش نے خود ہی اپنی بیوی کو مار کر کنویں میں ڈال دیا۔
کیونکہ وہ اپنی بیوی کو آوارہ اور بدچلن سمجھتا تھا۔ اس نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ کنویں میں کود کر مر گئی ہے۔ پھر اللہ بخش نے دوسری شادی کی ہوگی۔ ہاں، تسلیم نے کہا، اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اس سے اس کا 8 سال کا ایک بیٹا ہے، لیکن پچھلے 1 سال سے اس کی بیوی میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے، تو اب میرا شوہر مجھے 30,000 روپے کے بدلے اللہ بخش کو بیچ رہا ہے، اور یہ روپے میرا شوہر خود رکھے گا یا اس میں سے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی کچھ حصہ دے گا؟ ماجدہ کا لہجہ زہرناک تھا۔ یہ اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تسلیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ تمہیں کچھ دے دے یا کچھ بھی نہ دے، مرضی ہے اس کی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اب سے تم اللہ بخش کی ذمہ داری ہو۔ گل پری اس رات ماجدہ کے کمرے میں نہیں تھی، اسے سائیں نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تسلیم اور ماجدہ رات گئے تک آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ ماجدہ زار زار رو رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ یہ گھر اس سے چھوٹنے والا تھا۔ یہ گھر تو کبھی بھی اس کا نہیں تھا، اس کا تو کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ ایک بار جو اس کا گھر چھوٹ گیا تھا تو پھر اسے کوئی گھر نہیں مل سکا تھا۔ بس گزر بسر کرنے کے لیے ٹھکانے تھے جو بدلتے رہتے تھے، اور ایک بار پھر اس کا ٹھکانہ بدل رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے خوف سے رو رہی تھی۔ اگلے روز دن چڑھے صبح کو اچانک بالکل غیر متوقع طور پر شاہ بی بی خود اس کے کمرے میں آ گئی۔ اپنا سامان سمیٹ اور یہاں سے دفان ہونے کے لیے تیار ہو جا، شاہ بی بی نے نفرت کے ساتھ کہا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تجھے کو لینے کے لیے آئے گا، اس کے ساتھ جانا ہے تجھے۔ اچانک ماجدہ کے اندر ایک نئی قوت نے انگڑائی لی، جو اب تک پوری طرح سوئی ہوئی تھی اور اب یک بیک بیدار ہو گئی تھی۔ دوستو، ہمارے چینل FS اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اچانک ماجدہ کے اندر ایک نئی قوت نے انگڑائی لی، جو اب تک پوری طرح سوئی ہوئی تھی اور اب یک بیک بیدار ہو گئی تھی۔ سائیں کہاں ہیں؟ اس نے شاہ بی بی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ سائیں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، شاہ بی بی نے ماتھے پر بال ڈال کر کہا۔ تو ان سے کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ مجھ سے بات کر۔ میں سائیں کی بیوی ہوں اور یہ سائیں کی بیٹی ہے، ماجدہ نے سمینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں سائیں سے اپنا اور اپنی بیٹی کا حق مانگتی ہوں۔ کیا؟ شاہ بی بی نے دہاڑ کر کہا۔ تجھے اپنا اور اپنی بیٹی کا حق چاہیے؟ ارے 2 کوڑی کی عورت، نکل یہاں سے۔ ارے ایسی اولادوں کا کوئی حق نہیں ہوتا، باندھیوں اور نوکروں کی اولادیں تو نالی کا کیڑا ہوتی ہیں۔ سنبھال اپنے اس نالی کے کیڑے کو اور چلتی پھرتی نظر آ۔ ابھی ذرا دیر میں اللہ بخش آ کر تجھے لے جائے گا۔ سائیں نے تجھے اللہ بخش کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ بی بی غصے میں دھم دھم کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے خود ہی ماجدہ کو بتا دیا تھا کہ اسے اللہ بخش کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ شاہ بی بی کے جانے کے کچھ دیر بعد تسلیم ماجدہ کے کمرے میں آ گئی اور اس کا سامان سمیٹنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ دونوں رو رہی تھی۔ یہ سارے سائیں لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں ماجدہ، تسلیم نے روتے ہوئے کہا۔ یہ چاہے شریف الدین ہو یا اللہ بخش ہو، باندھیوں اور غریب عورتوں کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنے دل پر بوجھ نہ لینا، تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں جانتی ہوں، ماجدہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں وہ اللہ بخش ہو یا شریف الدین۔ تھوڑی دیر میں اللہ بخش کی گاڑی آ گئی۔ تسلیم ماجدہ کو ساتھ لے کر گاڑی تک گئی اور ماجدہ نے پہلی بار اللہ بخش کو دیکھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی تھا اور اس کے تقریباً آدھے بال سفید تھے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں ایک عمر رسیدہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اور گن مین تھا۔ ماجدہ کو پچھلی سیٹ پر عمر رسیدہ عورت کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ وہ عورت ماجدہ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی وہاں سے فوراً ہی روانہ ہو گئی اور کچھ دیر کے سفر کے بعد ایک حویلی کے پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ اس عورت نے راستے میں ہی ماجدہ سے اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ میرا نام مہر النساء ہے، اس نے کہا۔ ویسے لوگ مجھے مہرن کہتے ہیں، تم بھی مجھے مہرن کہہ سکتی ہو۔ ماجدہ کو نئی جگہ آ کر معلوم ہوا کہ اس کی رہائش کا بندوبست پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا۔ حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کا سامان رکھ دیا گیا، جہاں پلنگ اور بستر وغیرہ موجود تھے۔ ایک الماری بھی رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے سائیں کا نام اللہ بخش ہے، مہرن نے اس سے کہا۔ ہم سب لوگ ان کے نوکر ہیں
और उनका हुक्म मानते हैं। अब तुमको भी उनका हुक्म मानना होगा। वो तुम्हें यहाँ ले आए हैं और अब तुम्हें यहीं रहना होगा। इस घर की मालकिन कौन है? माजदा ने महरन से सवाल किया। उसने इस पर ज़रा जाहिर नहीं किया कि वो इस बारे में कुछ जानती है। मालकिन इन दिनों अपने मैके में हैं, महरन ने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। आ जाएंगी जब उनकी मर्जी होगी, कुछ रोज़ बाद। माजदा ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। खासी बातें तस्लीम उसे पहले ही बता चुकी थी। यहाँ महरन के अलावा 2-3 मुलाजमें और भी थी और उन्हीं में तस्लीम की खालाजाद बहन तहरा भी शामिल थी। मैं तुमको पहले भी देख चुकी हूँ, तहरा ने माजदा को बताया। मैं एक बार तस्लीम से मिलने साईं शरीफुद्दीन की हवेली में आई थी। मैंने तुमको वहाँ देखा था। तुम बंगालन हो ना? हाँ, मैं बंगालन हूँ, माजदा ने कहा। मगर तुम तो हमारी ज़ुबान काफ़ी अच्छी तरह बोल लेती हो, तहरा ने कहा, और समझ भी लेती हो। 6 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ, माजदा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। महरन ने उसे हवेली के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। वो एक नरम खो औरत मालूम होती थी। यह हवेली शरीफुद्दीन की हवेली के मुकाबले में छोटी थी, लेकिन यहाँ माजदा कदरे सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ खूंख्वार किस्म की मालकिन मौजूद नहीं थी। यहाँ मालकिन थी ही नहीं जो माजदा को उसकी तबीयत के और मिजाज के बारे में पता चलता। दोपहर का खाना माजदा ने अल्लाह बख्श के साथ खाया। अल्लाह बख्श ने उसे ख़ास तौर से बुलाया था। अल्लाह बख्श अपने बारे में बहुत सी बातें करता रहा, लेकिन माजदा ज़्यादातर खामोश ही रही। मेरी बीवी बहुत सख्त मिजाज औरत है, अल्लाह बख्श ने कहा। वो मेरी फूफी की बेटी है और हमारे दरमियान कुछ ख़ानदानी झगड़े चल रहे हैं। उन झगड़ों के बायस वो पिछले 1 साल से अपने मैके में बैठी हुई है और मैं बीवी के बगैर हूँ। उसने नज़रें उठाकर गौर से माजदा की तरफ देखा। तुम अब इस घर में इत्मीनान से रहो, यहाँ मुलाजमें तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो महरन को बता देना। माजदा को वो वक़्त याद आ रहा था जब शरीफुद्दीन ने उसे कराची में अपने मकान में रखा था और उसके बाद वो उसे अपने साथ बहावल नगर ले आया था। तब शरीफुद्दीन भी ऐसी ही बातें करता था, जो अगरचे बड़ी बड़ी मीठी मीठी लगती थी। माजदा को उनमें गहरी करवाहट के अलावा और कुछ नहीं महसूस हुआ था। अब एक बार फिर वही करवाहट उसके कानों के रास्ते गुजर रही थी और दिलो दिमाग में उतर रही थी। रात को महरन ने उसे सजा बनाकर अल्लाह बख्श के कमरे में पहुंचा दिया। समीना को मैं संभाल लूंगी, महरन ने कहा। अभी तो वो सो रही है, अगर जाग गई तो मैं संभाल लूंगी उसे। माजदा जब अल्लाह बख्श के कमरे में पहुंची तो अल्लाह बख्श कई दिन के भूखे की तरह नेमतों से भरे हुए दस्तरखान पर टूट पड़ा। माजदा के लिए ये सारा मामला सिर्फ इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि शरीफुद्दीन ने उसे अपनी बीवी कहा था और उसके साथ अपने निकाह का दावा किया था, जबकि अल्लाह बख्श ने ऐसा कोई तकल्लुफ रवा नहीं रखा था। उसने उसे एक बांदी के तौर पर खरीदा था और वो उसे बांदी ही की तरह बरत रहा था। आने वाले दिनों में माजदा ने यह फ़र्क महसूस किया कि अल्लाह बख्श के घर में वो निस्बतन ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि यहाँ शाह बीबी जैसी कोई तुंदख्वाह और फितना परवर औरत मौजूद नहीं थी। यहाँ तो सिरे से कोई बेगम थी ही नहीं। घर के अंदर के तमाम मामलात की देखभाल महरन करती थी। शरीफुद्दीन कम गो, जबकि अल्लाह बख्श उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बातूनी आदमी था। शरीफुद्दीन ने माजदा से उसकी ज़ाती हालात के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा था और ना इस सिलसिले में किसी दिलचस्पी का इजहार किया था। शायद उसकी वजह यह हो कि उसने माजदा को उसके चाचा से खरीदा था और उससे जो कुछ भी पूछना था वो उसी से पूछ चुका होगा। माजदा खुद तो शरीफुद्दीन से ज़्यादा बात करने की जसारत नहीं कर सकती थी, लेकिन अल्लाह बख्श ने माजदा से उसके बंगाली माजी के बारे में पूछने के अलावा शरीफुद्दीन की हवेली में गुजारे हुए उसके शब व रोज़ के बारे में भी तफसीलात जाननी चाहिए। और जब माजदा ने उसको ये बताया कि वो शरीफुद्दीन की बिहाता बीवी है तो अल्लाह बख्श को सख्त ताजुब हुआ। तुम उसकी बीवी हो? उसने हैरत से कहा। क्या तुम्हारा उसके साथ बाकायदा निकाह हुआ था? निकाह इस तरह से हुआ था कि मुझसे निकाह नामे पर धोखे से दस्तखत लिए गए थे। माजदा ने उस वाक़ये की सारी तफसीलात अल्लाह बख्श को बताई। शायद शौकत और सिकंदर उसके बगैर मुझको शरीफुद्दीन के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपनी मजबूती चाहिए थी। बिलफर्ज अगर पुलिस उन्हें तंग करती कि उन्होंने मुझे बेचा है
तो वो یہ کہہ سکتے تھے اور ثابت بھی کر سکتے تھے کہ انہوں نے شریف الدین کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے اور مجھے شریف الدین کی بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر سے رخصت کیا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کی مجبوری اور خوف کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ بخش نے کہا، وہ نکاح کے بغیر تمہیں شریف الدین کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اس طرح تو تم واقعی شریف الدین کی بیوی بن چکی ہو اور تمہاری بچی سمینہ وہ شریف الدین کی ہی اولاد ہے۔ ماجدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، مگر جب میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کا حق شاہ بی بی سے مانگا تو اس نے مجھے گالیاں دے کر اور بھلا بھلا کہہ کر وہاں سے نکال دیا۔ شریف الدین نے میرے ساتھ تمہارا سودا کرتے ہوئے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ تم سے نکاح کر چکا ہے۔ اللہ بخش نے گہرے خیال میں ڈوب کر کہا، اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ تم ایک بنگالی باندی ہو اور اب اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پشاور کے کسی کیمپ سے ایک اور باندی خرید کر لایا ہے اور اب تم کو نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ مجھے اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے سالے کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی تھی، ماجدہ نے کہا، اور اللہ بخش کو اس واقعے کی ساری تفصیلات بتائی۔ ان لوگوں کی اس گفتگو کے کچھ دنوں کے بعد ایک رات کو اللہ بخش نے ماجدہ سے پھر اس ذکر کو چھیڑا۔ شریف الدین کی دولت اور جائیداد بہت ہے، اس نے ماجدہ سے کہا۔ سمینہ اس دولت اور جائیداد میں حقدار ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے، اور تم بھی حقدار ہو کیونکہ اس کی بیوی ہو، لیکن شریف الدین تو مجھے کوئی حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ اس نے تو مجھے فروخت کر دیا ہے، اس سے تمہارا حق ختم نہیں ہو جاتا، اللہ بخش نے سنجیدگی سے کہا۔ سمینہ تو ہر حال میں اس کی بیٹی ہے اور اس کے وارثوں میں شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور سمینہ کو تمہارا حق مل جائے۔ ماجدہ کی آنکھیں پھیل گئیں، اسے اللہ بخش کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ گزشتہ تقریباً 6 سال کی مدت کے دوران کبھی کسی نے اس سے اس کے حق کی بات نہیں کی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے اللہ بخش سے کہا، کیا آپ واقعی مجھے اور میری بیٹی کو ہمارا حق دلوانا چاہتے ہیں؟ میری کوشش ہوگی کہ ایسا ہو جائے، اللہ بخش نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس نکاح نامے کی کوئی نقل موجود ہے؟ نہیں سائیں، ماجدہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ شریف الدین نے وہ کاغذ مجھ کو دکھایا تھا جس پر میرے دستخط تھے۔ ایسے 4 کاغذوں پر مجھ سے دستخط کروائے گئے تھے۔ شریف الدین نے مجھے بتایا تھا کہ یہ نکاح نامہ ہے، لیکن اس نے وہ کاغذ مجھ کو نہیں دیا تھا۔ اگر اس نکاح نامے کی کوئی نقل مل جائے تو پھر شریف الدین بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اللہ بخش نے کہا۔ اسے اپنی دولت اور جائیداد میں سے تمہارا اور تمہاری بیٹے کا حصہ دینا ہوگا۔ میں نے اپنے ایک وکیل دوست سے اس سلسلے میں تفصیلی بات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر کسی طرح سے وہ نکاح نامہ مل جائے تو وہ عدالت کے ذریعے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ان کا حق دلوا سکتا ہے۔ ماجدہ کے کانوں میں گھنٹیاں سی بج رہی تھی۔ یہ کیسی آوازیں تھیں، یہ کیسے الفاظ تھے، یہ کس قدر ناقابل یقین صورتحال تھی۔ مگر وہ نکاح نامہ ملے گا کہاں سے؟ ماجدہ نے سوچتے ہوئے کہا، میرے پاس تو نہیں ہے۔ شوکت اور سکندر اس نکاح نامے کی نقل اپنے پاس ضرور محفوظ رکھے ہوں گے، اللہ بخش نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ماجدہ نے اس سے فوراً اتفاق کیا۔ شوکت اور سکندر کے پاس اس کی ایک نقل ضرور موجود ہوگی۔ اس کے لہجے میں امید کی پرمسرت جھلک موجود تھی۔ وکیل کا کہنا ہے کہ اگر نکاح نامہ صرف دیکھنے کو بھی مل جائے تو اس کی باقی تمام تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں اور پھر وہ شریف الدین کو بھاگنے نہیں دے گا۔ مگر بس شرط یہی ہے کہ نکاح نامہ موجود ہو اور دیکھنے کو مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ شوکت اور سکندر کے پاس نکاح نامہ موجود ہو، ماجدہ نے کہا۔ مگر وہ لوگ کراچی میں ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ بخش نے کہا۔ کراچی کسی دوسرے ملک میں تھوڑی ہے۔ ہم لوگ کراچی چلیں گے اور ان سے ملیں گے۔ اگر ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہو تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں بڑی رقم بھی دے سکتا ہوں۔ آپ ایسا کریں گے صحیح؟ ماجدہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ بخش اس کے لیے، ایک باندھی کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار تھا، وہ رقم بھی خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہاں میں ایسا کروں گا، ضرور کروں گا، اللہ بخش نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ تم مجھے بہت پسند ہو ماجدہ، بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ پہلے میں شریف الدین سے تمہیں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا حق دلواؤں گا،
پھر تم عدالتی کارروائی کے ذریعے شریف الدین سے خلا حاصل کر لینا، اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں باقاعدہ اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ ناقابل بیان خوشی کی ایک سرسراتی ہوئی لہر تھی جو ماجدہ کے سارے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو شریف الدین کی جائیداد سے جو حصہ ملے گا اس کو سنبھالنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تمہیں ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی، اللہ بخش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ایک شوہر سے زیادہ اچھا اور مضبوط سہارا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اس رات ماجدہ بڑی لطیف اور نرم و ہوا کے دوش پر پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کون کون سی دنیا کی سیر کرتی رہی۔ شادی تو اس کے ساتھ شریف الدین نے بھی کی تھی اور شروع بہت اچھی باتیں اور محبت بھری باتیں کی تھی، لیکن اس کی حویلی میں آتے ہی جب ماجدہ کا سابقہ شاہ بیوی سے پڑا تھا تو اسی وقت اس کو یقین آ گیا تھا کہ اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہاں اس کی اوقات محض ایک باندھی کی ہے۔ شریف الدین نے اس پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ حویلی کے اندر صرف شاہ بیوی کا حکم چلے گا، لیکن اللہ بخش کے ساتھ اس سے معاملہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اللہ بخش کے ساتھ کسی دھوکے سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ شادی کی پیشکش کر رہا تھا جس میں سب کچھ ظاہر تھا۔ وہ اس کو اس کی بچی کے ساتھ اپنانے کے لیے تیار تھا، اس کی اس جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی تیار تھا جو اسے شریف الدین سے ملنے والی تھی۔ اللہ بخش کو تو اس سے اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ اس نے اس معاملے کے بارے میں وکیل سے بات کی تھی۔ اگلے دن صبح کو ناشتہ کرتے ہوئے ماجدہ نے اللہ بخش سے کہا، سائیں کیوں نہ ہم ابھی شادی کر لیں؟ میرا مطلب ہے اگر شادی کرنا ہی ہے تو پھر ہم انتظار کیوں کریں؟ تم بہت بھولی ہو، نادان ہو ماجدہ، اللہ بخش نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی ہمیں عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم شریف الدین کی قانونی بیوی ہو اور اس کی بیٹی کی ماں ہو۔ پہلے تمہیں شریف الدین سے اپنا حق لینا ہے، پھر اس سے خلا لے کر اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اس کے بعد ہی میری اور تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ ابھی اس میں کتنی بہت زیادہ قانونی رکاوٹیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے سائیں، ماجدہ نے کہا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ماجدہ، اللہ بخش نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، کبھی بھولے سے بھی اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، گھر کی کسی ملازمہ یا کسی بھی شخص سے ہرگز کچھ نہ کہنا۔ اگر شریف الدین کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ اب تم کو اپنی بیوی اور سمینہ کو اپنی بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں سائیں، ماجدہ نے کہا، اگر وہ مجھے اپنی بیوی مانتا تو بھلا وہ مجھے کسی کے ہاتھ بیچ سکتا تھا، اور یہ اس نے بہت غلط کیا۔ اللہ بخش نے بڑے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اگر تم اس حویلی میں یوں ہی باندیوں کی طرح پڑی رہتی تو کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم میرے گھر آ گئی۔ اب تمہاری قسمت بدل جائے گی، میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا اور تم سے شادی کروں گا، ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے تم سے شادی کروں گا۔ وہ سارا دن ماجدہ نے ایک بے خودی و سرشاری کی کیفیت میں گزارا۔ زندگی اس پر شاید کچھ مہربان ہونے جا رہی تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے جب سرشاری کی اس کیفیت میں قدر اعتدال آیا تو اس کے دماغ میں کچھ نئے پریشان کن سوالات سر اٹھانے لگے۔ اسے ان کا جواب چاہیے تھا۔ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ بخش کا انتظار کرنے لگی، جبکہ اس نے کبھی اللہ بخش کا انتظار نہیں کیا تھا۔ شام کو جب اللہ بخش گھر آیا تو وہ گھر میں مختلف کاموں میں کافی مصروف رہا۔ ماجدہ سے اس کی ملاقات رات کو اس کے کمرے میں ہی ہو سکی۔ سائیں، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ ہاں ضرور پوچھو، اللہ بخش نے کہا۔ فرض کیجئے وہ نکاح نامہ نہیں ملا اور مجھے اور سمینہ کو شریف الدین کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل سکا تو پھر کیا ہوگا؟ ماجدہ جو کچھ پوچھنا چاہتی تھی وہ اس کے کہے بغیر ہی اللہ بخش نے پوری طور پر سمجھ لیا۔ میں نے تم سے شادی کا وعدہ کیا ہے ماجدہ، اللہ بخش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا بھلا دولت اور جائیداد سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں اور سمینہ کو شریف الدین سے جو کچھ ملے گا وہ تمہارا ہی ہوگا۔ میں تو بس تمہارے طرف سے اس کی دیکھ بھال کروں گا، اور اگر کچھ نہ ملے تو بھی میں تم سے شادی کروں گا، تم پرواہ مت کرو۔ شادی تو میں تم سے ضرور کروں گا۔ اگر شریف الدین تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا تو پھر خلا یا طلاق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ماجدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم کو دل سے اپنی بیوی مان چکا ہوں۔
ماجدہ کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس کے دل میں جو شبہات پیدا ہو رہے تھے انہیں اللہ بخش نے سمجھ لیا اور انہیں فوراً ہی دور بھی کر دیا۔ یہ طے پایا کہ اللہ بخش ماجدہ کو ساتھ لے کر کراچی جائے گا اور ماجدہ وہاں شوکت اور سکندر سے ملاقات کر کے ان سے اپنا نکاح نامہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ بخش اس کے ساتھ ہوگا اور ان دونوں کو نکاح نامے کی رقم پیش کی جائے گی۔ اگلے ہفتے اللہ بخش ماجدہ کو لے کر کراچی روانہ ہو گیا۔ سمینہ ماجدہ کے ساتھ تھی۔ حویلی کی ملازمہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ بخش ماجدہ کو سیر و تفریح کی غرض سے کراچی لے جا رہا ہے۔ ماجدہ نے اللہ بخش کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو سختی کے ساتھ بند رکھا تھا اور کسی کو ان معاملات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ماجدہ اللہ بخش کے ساتھ کراچی پہنچی۔ اللہ بخش نے ماجدہ اور اس کی بچی سمینہ کے ساتھ ہوٹل میں قیام کیا۔ اللہ بخش کا وکیل دوست عبدالحفیظ پہلے سے کراچی میں موجود تھا۔ وہ ہوٹل میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ بخش کی ہدایت پر ماجدہ نے عبدالحفیظ کو اپنے نکاح کے بارے میں وہ ساری تفصیلات بتائی جو اللہ بخش عبدالحفیظ کو پہلے بھی بتا چکا تھا۔ اگر نکاح نامہ مل جاتا ہے اور اس میں سارے اندراجات موجود ہوتے ہیں تو پھر ہم شریف الدین کو گھیر سکتے ہیں، عبدالحفیظ نے کہا۔ اس کا انحصار نکاح نامہ ملنے پر ہے۔ اگلے دن ماجدہ، اللہ بخش اور عبدالحفیظ موسیٰ کالونی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس چھوٹے سے قافلے کی رہنما ماجدہ تھی۔ ماجدہ جب ان لوگوں کو لے کر شوکت اور سکندر کے گھر پہنچی تو اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دونوں کہیں ادھر ادھر گئے ہوں گے، لیکن غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ تالا خاصا زنگ آلود تھا اور اس پر مکڑی نے جالا بھی بنا رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ گھر بہت دنوں سے بند ہے۔ ماجدہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی پڑوسی سے ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرے کہ اچانک کوثر سامنے سے آتی ہوئی نظر ہے۔ ماجدہ نے کوثر کو فوراً ہی پہچان لیا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے کئی شادیاں کی تھیں اور جب ماجدہ یہاں سے گئی تھی اس وقت کوثر نے ایک پولیس والے سے شادی کر رکھی تھی۔ کوثر نے ماجدہ کو دیکھا تو رک گئی۔ ماجدہ اب کافی بڑی ہو گئی تھی اور اس میں بہت تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں۔ کوثر چند لمحوں تک ٹھٹک کر ماجدہ کو دیکھتی رہی اور پھر خود ہی بنگالی میں اس سے مخاطب ہوئی، تم ماجدہ ہو؟ برسوں بعد ماجدہ سے کسی نے بنگالی میں بات کی تھی۔ کوثر اسے کبھی نہیں پسند تھی اور وہ اس سے بات کرنے میں گریز کرتی تھی، لیکن اس وقت اسے کوثر بہت اچھی لگی کیونکہ وہ اس سے اس کی زبان میں بات کر رہی تھی۔ ہاں میں ماجدہ ہوں، ماجدہ نے فوراً ہی بنگالی میں جواب دیا۔ اور یہ دونوں کہاں رہ رہی ہو آج کل؟ کوثر نے اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی اپنا سوال پیش کر دیا۔ وہ ان دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جو ماجدہ کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ شاید کراچی سے باہر ہو۔ ہاں میں کراچی سے باہر ہوں، ماجدہ نے جلدی سے کہا اور بلا کسی توقف کے تیزی سے کہا، یہ دونوں کہاں ہیں؟ شوکت چاچی اور سکندر چاچا دونوں جیل میں ہیں، کوثر نے اطمینان سے جواب دیا۔ سکندر مردوں کی جیل میں ہے اور شوکت عورتوں کی جیل میں۔ پولیس والوں سے مال کی تقسیم پر کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، کوثر تیزی سے بولے جا رہی تھی۔ پولیس والوں نے اندر کروا دیا دونوں کو۔ 2 سال کی سزا ہوئی ہے، ابھی تو 1 سال بھی نہیں گزرا۔ اوہ، ماجدہ کے چہرے پر مایوسی کی دھند پھیل گئی۔ اللہ بخش اور اس کا وکیل دوست عبدالحفیظ دونوں عورتوں کی گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے، لیکن وہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ان دونوں نے ماجدہ کے چہرے کے اچانک دھواں ہو جانے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس بنگالی عورت نے ماجدہ سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ دل خوش کن نہیں ہے۔ یہاں سے تو کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے جیل نہیں جاتا، کوثر نے بتایا۔ تم اگر ان سے ملنا چاہتی ہو تو جیل میں جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ اور یہ بچی؟ ہاں میری ہے، ماجدہ نے بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ قبل اس کے کہ کوثر سوالوں کا سلسلہ زیادہ دراز ہوتا، ماجدہ ان دونوں مردوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد ماجدہ نے اللہ بخش اور عبدالحفیظ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو کوثر نے اس سے کہا۔ اوہ، تو وہ دونوں جیل میں ہیں؟ اللہ بخش نے عبدالحفیظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ان سے ملاقات کا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہم جیل چل کر ان سے ملاقات کریں گے، عبدالحفیظ نے کہا۔ میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ ان دونوں سے الگ الگ ملاقات کرنی ہوگی، شوکت سے عورتوں کی جیل میں اور سکندر سے مردوں کی جیل میں۔ بس تو پھر آپ اس کا جلدی سے بندوبست کر لیں، اللہ بخش نے کہا۔ ماجدہ ہمارے ساتھ ہوگی، وہی ان دونوں کو پہچانے گی۔ عبدالحفیظ نے دونوں قیدیوں کے ملاقات کا بندوبست کر لیا۔
सिकंदर से मुलाकात पहले हुई, शौकत से उसके 2 दिन बाद। माजिदा ने जब सिकंदर को देखा तो उसे बहुत बदला हुआ पाया। वो एकदम से बहुत बूढ़ा और कमज़ोर नज़र आने लगा था। सर के ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो गए थे, आंखें अंदर धंस गई थी और जबड़े की हड्डियां भी उभरी हुई नज़र आ रही थी। तुम, उसने माजिदा को देखते ही पहचान लिया और उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? सिकंदर जल्दी जल्दी बंगाली ज़ुबान में बात कर रहा था। तुम माजिदा ही हो ना? हाँ, मैं माजिदा ही हूँ, माजिदा ने सर्द और खुश्क लहजे में कहा और सिकंदर से मज़ीद कोई बात किए बगैर सीधी सीधी मतलब की बात पर आ गई। मुझे अपना निकाहनामा चाहिए, मैं उसे लेने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम्हें इसके बदले में कुछ रकम चाहिए तो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मेरा निकाहनामा मुझे दे दो। तुम्हारा निकाहनामा मेरे पास नहीं है, सिकंदर ने गहरी उदासी के साथ कहा। शरीफुद्दीन ने सारी कापियाँ अपने पास रख ली थी और मुझे कोई कापी नहीं दी थी, हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे उसकी एक कापी ज़रूर देगा। माजिदा ने अल्लाह बख्श और अब्दुल हफीज़ को उर्दू में ये बात बताई और फिर उन सब के दरमियान उर्दू में गुफ्तगू होने लगी। हम तुम्हें अच्छी खासी रकम दे सकते हैं, अल्लाह बख्श ने कहा। वो निकाहनामा माजिदा के हवाले कर दो, माजिदा को उसकी ज़रूरत है। अगर वो मेरे पास होता तो मैं ज़रूर दे देता, सिकंदर ने थकी हुई आवाज़ में कहा। लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो मेरे पास नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये निकाह किस मौलवी ने पढ़ाया था? अब्दुल हफीज़ ने पूछा। तुम्हें उसका नाम तो मालूम होगा, कुछ तो मालूम होगा उसके बारे में। मैं सच कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम, सिकंदर ने कहा। शरीफुद्दीन ने मुझे 4 कागज़ दिए थे और कहा था कि इन पर माजिदा के दस्तखत करवा लो। उसने जगह बता दी थी। वो उर्दू में छपे हुए एक जैसे कागज़ थे और उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। मैंने माजिदा से उन पर दस्तखत करवा लिए और वो चारों कागज़ शरीफुद्दीन ने मुझे नहीं दिए और अपने साथ लेकर चला गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि उसने उनका क्या किया। तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो उस निकाह का गवाह हो? अब्दुल हफीज़ ने पूछा, जिसने उस निकाहनामे पर वकील या गवाह के तौर पर दस्तखत किए हों। मैंने आपको बताया ना साहब, वो कागज़ बिल्कुल सादा था और उन पर माजिदा के दस्तखत के अलावा और कुछ लिखा हुआ नहीं था। मैंने उनमें से किसी भी कागज़ को दोबारा नहीं देखा। उन तीनों ने सिकंदर से बहुत पूछा, लेकिन सिकंदर उस निकाहनामे के बारे में और कुछ नहीं बता सका। अलबत्ता उसने इस बात का इतराफ़ ज़रूर किया कि शरीफुद्दीन ने उससे वादा किया था कि वो निकाहनामे की तकमील के बाद उसकी एक कापी उसे ज़रूर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके बाद मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। चलो अब चलते हैं, अल्लाह बख्श ने माजिदा से कहा। इस शख्स के पास तो कुछ भी नहीं है। जब से मुझे सज़ा हुई है तुम पहली औरत हो जो जेल में मुझसे मिलने के लिए आई हो, सिकंदर ने दर्द भरी आवाज़ में माजिदा से उर्दू में कहा। मुझसे मिलने कोई नहीं आता, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है माजिदा। यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुझे इस निकाहनामे के बारे में कुछ भी मालूम होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देता। माजिदा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। मालूम होता है कि शरीफुद्दीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, अब्दुल हफीज़ ने कहा। उसने उस निकाहनामे को या तो मुकम्मल नहीं करवाया होगा या फिर उसे तल्फ़ कर दिया होगा ताकि उसे कभी भी उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सके। फिर भी हमें सिकंदर की बीवी से भी मुलाकात कर लेनी चाहिए, देखें वो क्या कहती है। वो तीनों औरतों की जेल में शौकत से मिलने के लिए गई। शौकत माजिदा को 2 आदमियों के साथ और एक बच्ची के साथ देखकर हैरान रह गई और रोने लगी। उसने ज़रा सी कोशिश से माजिदा को पहचान लिया। मेरा निकाहनामा कहाँ है? माजिदा ने उसके रोने धोने के परवाह किए बगैर उसे राज़दाराना अंदाज में सवाल किया। कीमत बताओ, मैं अदा करूँगी। मेरा निकाहनामा मेरे हवाले कर दो। जवाब में शौकत ने ज़ारो कतार रोते हुए वही कुछ कहा जो उससे पहले सिकंदर कह चुका था। उसे इस निकाहनामे के बारे में कोई इल्म नहीं था। वो ऐसे किसी मौलवी, गवाह या वकील को भी नहीं जानती थी जिसे उस निकाहनामे के बारे में कुछ इल्म हो। उसने रो रो कर माजिदा को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाया। वो लोग वहाँ से भी वापस आ गए। सबसे ज़्यादा परेशान अल्लाह बख्श लग रहा था। अब्दुल हफीज़ ने कहा कि वो चंद रोज़ कराची में रुककर अपने तौर पर तफ्तीश करने की कोशिश करेगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। अगर निकाहनामे की बाकायदा तकमील की गई है तो दुल्हन के घर का पता मूसा कॉलोनी ही लिखा गया होगा, अब्दुल हफीज़ ने कहा। मैं इन दिनों के दौरान उस इलाके में होने वाले निकाहों का रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश करूँगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। आप खर्चे की फ़िक्र ना करें अब्दुल हफीज़ साहब,
اللہ بخش نے کہا۔ بس ایک بار نکاح نامے کا سراغ مل جائے پھر تو بیڑا پار ہے، میری پوری کوشش ہوگی، عبدالحفیظ نے کہا۔ اللہ بخش اور ماجدہ 3 دن کراچی میں مزید رکے۔ عبدالحفیظ اپنی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ 3 دن کے بعد اللہ بخش اور ماجدہ واپس روانہ ہو گئے۔ عبدالحفیظ ابھی کراچی میں ہی رہا۔ ماجدہ کو اگرچہ اس بات کا بہت افسوس تھا کہ اس کا نکاح نامہ نہیں مل سکا، لیکن اس کا یہ یقین و اعتماد پر اپنی جگہ پر قائم تھا کہ اگر اسے شریف الدین کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہ ملا تو بھی اللہ بخش اس کے ساتھ شادی ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ بخش نے اس کو بار بار یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ گھر واپس آنے کے بعد ماجدہ نے اللہ بخش سے اس بارے میں نئے سرے سے کوئی بات نہیں کی۔ اسے عبدالحفیظ کی واپسی کا انتظار تھا، شاید وہ کوئی اچھی خبر لے کر آ جائے۔ عبدالحفیظ تقریباً 1 ہفتے کے بعد واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس نکاح نامے کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا۔ اس علاقے میں ان دنوں رجسٹر کیے جانے والے نکاحوں میں موسیٰ کلونی کی ماجدہ بنت سراج الدین کے کسی شریف الدین کے ساتھ نکاح کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ اب اس سلسلے میں مزید کوئی کوشش کرنا فضول ہے۔ عبدالحفیظ نے ہتھیار ڈال دیے۔ شریف الدین یقیناً اتنا احمق نہیں ہے کہ اس نکاح نامے کو اگر واقعی اس کا کوئی وجود ہے ماجدہ کے ہاتھوں میں پہنچنے دے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اللہ بخش نے کہا۔ خیر، ایک کوشش تھی سو ہم نے کر کے دیکھ لی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ثمینہ شریف الدین کی بیٹی ہے، لیکن اسے شریف الدین کی جائز اولاد ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ماجدہ کو بھی یہ بات بتا دی گئی کہ نکاح نامے کا کوئی وجود نہیں ہے اور شریف الدین کے ساتھ اس کی شادی کی کوئی قانونی اور شرعی شہادت موجود نہیں ہے، لہٰذا جائیداد میں سے حصہ ملنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ قصہ تو ختم ہو گیا سائیں، ماجدہ نے اللہ بخش سے کہا۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ ابھی میرا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کچھ جھگڑا چل رہا ہے، اللہ بخش نے جواب دیا۔ میں ایک اور شادی کر کے اس کو مزید الجھانا نہیں چاہتا۔ تھوڑے دنوں تک انتظار کرو۔ اور پھر ان تھوڑے دنوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ اللہ بخش شادی، نکاح وغیرہ کے بارے میں بھولے سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ماجدہ خود ہی جب اس ذکر کو چھیڑتی تو وہ صاف ٹال جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ماجدہ پر یہ تلخ اور اذیت ناک حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ بخش اس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اگر اسے شریف الدین کی جائیداد میں سے اپنا اور ثمینہ کا حصہ مل جاتا تو اللہ بخش شاید اس سے شادی کر کے اس پہ دولت پہ قبضہ کر لیتا، لیکن اب تو یہ قصہ ختم ہو چکا تھا۔ ماجدہ کو اللہ بخش کی حویلی میں رہتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب اسے اس بات کی ذرا سی بھی امید باقی نہیں تھی کہ اللہ بخش اس سے شادی کرے گا۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا، دھوکہ، صرف دھوکہ۔ اسی دوران اللہ بخش کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ تنازع طے ہو گیا اور اس کی بیوی رخسانہ اپنے 9 سالہ بیٹے کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ رخسانہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اس کے شوہر نے گھر میں ایک بنگالی باندھی رکھی ہوئی ہے۔ گھر واپس آتے ہی رخسانہ نے گھر کا سارا نظام سنبھال لیا۔ رخسانہ اگرچہ اتنی سخت گیر نہیں تھی جتنی کہ شاہ بی بی تھی، تاہم قدرتی طور پر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ اس کا شوہر گھر میں کسی دوسری عورت کو بھی رکھے۔ وہ ماجدہ کو ہر وقت مصروف رکھتی تھی۔ اس نے اس پر کام کا اتنا بوجھ ڈال دیا تھا کہ وہ پھرکی کی طرح گھومتی رہتی تھی۔ رخسانہ کے آ جانے کے بعد سے خود اللہ بخش کی توجہ ماجدہ پر بہت کم ہو گئی تھی۔ ہفتوں گزر جاتے تھے اور ماجدہ کو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ شادی کی باتیں تو اب محض خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھی۔ اللہ بخش کی زمینوں سے ملحق عبدالستار نامی ایک اور زمیندار کی زمینیں تھیں جن کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کشیدگی قائم رہتی تھی اور یہ کشیدگی موڑ سی تھی، نہ جانے کب سے چلی آ رہی تھی۔ کشیدگی کا اصل سبب پانی کا تنازع تھا۔ پانی محدود تھا اور دونوں زمینداروں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے کی زمینوں کا پانی روک کر اپنی زمینوں کو سیراب کر لیں۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کا پانی کاٹ دیا کرتے تھے، پانی کی چوری کرتے تھے۔ اس معاملے پر آئے دن ان کے درمیان فسادات ہوا کرتے تھے، باقاعدہ مسلح تصادم ہوتے تھے اور دونوں طرف آدمی زخمی ہوتے تھے۔ وہ زمینوں کو پانی دینے کا زمانہ تھا۔ دونوں فریقوں کو پانی کی ضرورت تھی اور دونوں زیادہ سے زیادہ پانی لینے کی کوشش میں ایک دوسرے کا پانی کاٹنے کی تنگ و دو کر میں لگے رہتے تھے۔ دونوں کے آدمی چوکس رہتے تھے۔ اس رات اللہ بخش کے آدمیوں نے چوری سے عبدالستار کے زمینوں کا پانی کاٹ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عبدالستار کے آدمیوں کو
اس کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ راتوں رات اپنی کارروائی مکمل کر لیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ عبدالستار کے آدمیوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور پانی کی اس جنگ میں عبدالستار کا ایک آدمی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اللہ بخش کا کوئی آدمی ہلاک نہیں ہوا، البتہ 3 آدمی زخمی ضرور ہوئے، لیکن کوئی بھی شدید طور پر زخمی نہیں ہوا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف پولیس میں FIR درج کرا دی۔ اگلے چند روز میں علاقے کے عمائدین کا جرگہ طلب کیا گیا، جس میں اس تنازع کا فیصلہ کیا جانے والا تھا۔ زیادہ نقصان عبدالستار کا ہوا تھا، اس کا ایک آدمی مارا گیا تھا، جبکہ اشتعال انگیزی کا آغاز اللہ بخش کے آدمیوں کی جانب سے کیا گیا تھا، جنہوں نے عبدالستار کے زمینوں کا پانی کاٹ دیا تھا۔ جرگے نے یہ فیصلہ دیا کہ اللہ بخش مرنے والے شخص کا خون بہا زر نقد کی شکل میں ادا کرے، نیز 2 بھینسیں اور ایک عورت عبدالستار کو دے۔ زر نقد اور بھینسوں کا بندوبست کرنا اللہ بخش کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، البتہ اس کے پاس دینے کے لیے عورت نہیں تھی۔ طویل گفت و شنید کے بعد دونوں فریقوں میں یہ بات طے پا گئی کہ اللہ بخش اپنی کسی رشتہ دار عورت کے بجائے اپنی کوئی باندھی عبدالستار کے حوالے کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اضافی رقم بھی۔ ایک نوجوان پرکشش اور حسین باندھی ماجدہ اللہ بخش کے پاس گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے میں سے اس کے پاس موجود تھی۔